بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، جمہور عوام کو کہتے ہیں اور جمہوریت عوام کی حکومت اور حاکمیت ہوتی ہے۔ جو لوگ اس نظام سے وابستہ ہوتے ہیں، جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی مثال اس مچھلی کی سی ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ پانی کے اندر رہنا پسند کرتی ہے، پانی کے اندر تیرنا پسند کرتی ہے، اور جب وہ پانی سے نکل جاتی ہے تو پھر اس کے جو اندر روح بھی جان بھی باقی نہیں رہتی۔ سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ ان کی زندگی، ان کی سیاسی زندگی عوام کے اندر رہنے میں ہوتی ہے، عوام کا ہمہ وقت سامنا کرنے میں ہوتی ہے، اور جو سیاستدان عوام سے کٹ جائیں وہ بالآخر جمہوریت کی سلیٹ سے بھی حرف غلط کی طرح مٹ کر رہ جاتے ہیں۔ پاکستان میں 9 ماہ سے ایک بحران چل رہا ہے۔ اس بحران کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک حکومت کی تبدیلی عمل میں آئی، اور اس تبدیلی کو اندر سے اور باہر سے مینیج کیا گیا۔ اس بات کو، اس تلخ حقیقت کو جتنا بھی چھپائیں، جتنے بھی اس پہ پردے ڈالے جائیں، لیکن یہ ایک حقیقت اور نوشتہ دیوار ہے کہ پاکستان میں 9 ماہ قبل جو تبدیلی آئی وہ بیرونی اور اندرونی ایک اتحاد اور اتفاق رائے کا نتیجہ تھی۔ اس تبدیلی کے جو قتیل تھے وہ عمران خان ٹھہرے، اور عمران خان نے اس تبدیلی کو قبول کرنے کی بجائے، جیسے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے جو سویلین حکمران ہوتے تھے، جب انہیں برطرف کر دیا جاتا تھا وہ یا تو بیرون ملک سدھار جاتے تھے یا خاموش ہو کر گھر بیٹھ جاتے تھے۔ عمران خان نے اس روایت کو توڑتے ہوئے عوام کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ اس وقت عمران خان کی مقبولیت خاصی گر چکی تھی، اور مہنگائی اور حکومت کی بہت سی بے تدبیریوں کے باعث لوگ ان سے ناراض اور نالاں نظر آتے تھے۔ لیکن یہ عمران خان کے کانفیڈنس کو آپ داد دیجئے کہ انہوں نے اس حالت میں عوام کے اندر، سوسائٹی کے اندر جانے کا فیصلہ کیا، اور اس طاقت کے مقابل جانے کا فیصلہ کیا جو پاکستان میں ہمیشہ سے فیصلہ کن رہی ہے۔ صرف وہ طاقت تنہا بھی نہیں تھی، بلکہ اس پاکستان کی مقامی اسٹیبلشمنٹ کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی پوری طرح اس وقت حمایت حاصل تھی۔ تو یہ ایک پہاڑ سے ٹکرانے کا ایک حوصلہ تھا، ایک فیصلہ تھا جو اس وقت عمران خان نے کیا جب وہ پبلک کے اندر چلے گئے۔ لیکن اس کے اور نتیجے میں پھر پبلک نے ان کا موقف سنا، چونکہ دوسری کہانی بیان کرنے کے لیے کوئی فریق میدان کے اندر موجود نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس بیانیے کو قبول کر لیا، بالخصوص پاکستان کے ان حلقوں میں، ان علاقوں میں جہاں ہمیشہ سے جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، سیدھے لفظوں میں بات کی جائے امریکہ ہے، اس کی پالیسیز کے خلاف، چونکہ مجموعی طور پر پاکستان کی جو ریاستی پالیسی ہے اس پر ہمیشہ امریکہ کا ایک انفلوئنس رہا ہے، اور بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں امریکہ کے مخالف جذبات کے جو بارود ہیں اس کو دیا سلائی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر یہ جذبات کا لاوا پھٹ پڑتا ہے ہمیشہ سے۔ ان علاقوں میں عمران خان کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی، اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس بحران کا آسان اور سیدھا حل یہی تھا کہ پاکستان میں عام انتخابات منعقد کرا دیے جاتے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ جس جماعت کو، جس شخصیت کو عوام پذیرائی بخشتے، وہ دوبارہ نئے مینڈیٹ کے ساتھ آ کر حکومت چلاتا، اور نسبتاً زیادہ اعتماد کے ساتھ وہ اپنے فیصلے کر سکتا تھا۔ لیکن موجودہ حکومت نے اس بات کو ایک موہوم امید پر ٹالنے کی کوشش کی گئی، یعنی ایک عمران خان کے بیانیے کا توڑ کرنے کے لیے ایک اور بیانیہ فلوٹ کیا جاتا رہا سوسائٹی میں، اس امید کے ساتھ کہ لوگ ان سے الگ ہو جائیں گے، لوگ ان سے متنفر ہو جائیں گے، لوگ ان سے دور ہو جائیں گے، لیکن وہ بھی بے اثر ہوتا رہا۔ ایک کے بعد دوسرا بیانیہ فیلڈ میں چھوڑا گیا، میڈیا میں چھوڑا گیا، لیکن ہر بیانیہ ناکام ہو کر ختم ہوتا چلا گیا۔
تو یوں قومی انتخابات کو ٹالنے کی ایک روش اپنائی گئی، مستقل روش اپنائی گئی۔ پھر جو ضمنی انتخابات ہوئے قومی اسمبلی کے، اس میں عمران خان نے غیر معمولی مقبولیت ثابت کی اپنی، اور غیر معمولی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 7 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ اس سے جو حکومت تھی اس کا ماتھا ٹھنکا، اور وہ انتخابات کے نام سے مستقل طور پر الرجک ہو گئی۔ ضمنی انتخابات کرانے کے منصوبے اور سلسلے ختم ہو کر رہ گئے، اور اب انہوں نے اپنی لغت سے انتخابات کا جو نام ہے، اصطلاح ہے، اسے مٹانے، اسے فلوڈ لگانے، اسے ڈیلیٹ کرنے کی مسلسل کوششیں شروع کر دیں۔ یہاں تک کہ بلدیاتی انتخابات کی بات ہوئی، اور عدالت نے یہ حکم دیا، ہائی کورٹ نے، کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ لیکن اس فیصلے کو بائی پاس کرنے کے لیے دوبارہ ہیلوں بہانوں کا سہارا لیا جاتا رہا۔ چیف الیکشن کمشنر کی جو ایک پولیٹیسائز ادارے کے طور پر اور ایک پولیٹیسائز قسم کی شخصیت کے طور پر کام کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اس معاملے میں حکومت کی جو لائن ہے اسی پر چلنے کا فیصلہ کیا، اور یہ انتخابات ملتوی ہو گئے۔ اور اب دیکھیں کہ عدالت اپنے اس حکم کی سرتابی یا انحراف کے معاملے میں کیا لائن لیتی ہے۔ کراچی اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے خوف کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہاں مخالفین جیت جا سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں تمام سرویز یہ بتا رہے تھے کہ 65% جو نشستیں ہیں وہ تحریک انصاف جیت سکتی ہے، اور باقی جو نشستیں ہیں ان میں بھی اس کے الائز یا ہم خیال لوگ جیت جائیں گے۔ اسی طرح کراچی میں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی بہت اچھی پوزیشن میں ہیں، اور MQM بھی وہاں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ایک اپنا مقام رکھتی تھی، لیکن یہ 2 جماعتیں جو ہیں جو اس وقت سسٹم سے باہر ہیں، اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے جو قائم کردہ ایک سسٹم ہے اس کا اس انداز سے حصہ نہیں ہیں کہ جیسے PDM کی 14 جماعتیں اس وقت پوری قوت کے ساتھ ایک حالات کو انجوائے کر رہی ہیں۔ یہ 2 جماعتیں کراچی میں اچھی پوزیشن رکھتی تھیں، لیکن کراچی میں بھی انتخابات سے راہ فرار اختیار کی گئی، اور اسلام آباد میں بھی۔ اب صورتحال یوں بنتی جا رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہے، جمہوری حکومت کہلا رہی ہے، اور لیکن وہ جمہور کا سامنا کرنے سے مسلسل کتراتی چلی آ رہی ہے، اور یوں ایک یہ نفسیاتی عارضے کی سی شکل اختیار کر گئی ہے یہ کیفیت کہ جو ہی انتخابات کی بات ہوتی ہے تو حکومت کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ راہ فرار اختیار کرنے کی پلاننگ شروع کر دیتی ہے۔ انتخابات سے فرار کا پہلا جو تصور ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی ایک بیان میں اس وقت سامنے آیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کون سے الیکشن، کیسے الیکشن، ہم تو اس حکومت کو مزید اور اس اسمبلی کو مزید 1 سال کی توسیع دینے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا انتخابات سے فرار کا اور عوام کا سامنا کرنے سے گریز کا۔ پھر بعد میں یہی جو نظریہ ہے یہی ڈیولپ ہوتا گیا، یہی نظریہ جو ہے میچور ہوتا گیا، اور اب ٹیکنوکریٹس کی حکومت کے قیام کی باتیں ہونے لگی ہیں۔ قومی حکومت تو پہلے ہی ہے، PDM کی جو حکومت ہے یہ اس تصور کے عین مطابق ہے جو عمران خان کی حکومت کے خاتمے سے چند دن پہلے شہباز شریف نے ایک ٹی وی چینل کو دیتے ہوئے پیش کیا تھا۔ انہوں نے مائنس عمران خان کے ایک ایسی حکومت کی تشکیل کی بات کی تھی اور اسے قومی حکومت کہا تھا جو ان کے بقول دل و جان کے ساتھ عوام کی خدمت کرے گی 5 سال اور ملک کی معیشت کو اور ملک کے حالات کو ٹھیک کرے گی۔ تو یہ جو تصور ہے، جو حکومت ہے، یہ اس تصور کی پیداوار ہے، اس تصور کا برین چائلڈ ہے عملی طور پر۔ تو قومی حکومت تو چل رہی ہے، یہ بھی ہمیشہ سے پاکستان میں ایک تصور رہا ہے جمہوری حکومتوں سے اور شخصیات سے اور حالات سے چھٹکارے کا۔ اور ٹیکنوکریٹس کی حکومت یہ ہے کہ وہ بھی ایک آزمودہ کار تصور ہے۔ جنرل پرویز مشرف کی حکومت سر تا پا ایک تو یا تو ریٹائرڈ فوجی اس میں تھے یا پھر وہ ایک
ٹیکنوکریٹس کی حکومت تھی اور اس کی وزارت عظمیٰ اور سربراہی جو ہے وہ بھی ایک ٹیکنوکریٹ شوکت عزیز کر رہے تھے۔ اس طرح یہ گھسے پٹے روایتی تصورات تھے جن کا مقصد یہ ہے کہ عوام کا سامنا نہ کیا جائے۔ تو جمہوریت اس طرح فلورش نہیں کرتی کہ آپ جمہور سے خوف زدہ ہوں، آپ جمہور میں جانے سے کترانے لگیں، بلکہ اس سے جمہوریت، جمہوری روایات اور جمہوری اقدار کمزور ہوتی ہیں۔ جمہوریت کا مطلب، جمہوریت کا مقصد اور مدعا یہی ہے کہ آپ جمہور کے اندر رہیں اور جمہور کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، اور تاکہ جب جمہور چاہے وہ آپ کو ہٹا کر کسی دوسرے کو آگے لائے۔ اگر آپ کی پالیسیز سے وہ خوش ہے تو وہ دوبارہ بلکہ بار بار آپ کو منتخب کرا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔